بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میری یہ بساط نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ ہے محبوب رب امام الرسول، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمراں حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی اور زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت، ظلمت، سخاوت اور عداوت کا دورہ تھا۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدایان لات و عزا کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبد المطلب کے نور نظر دو شنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت قدح و کفر قدح میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے۔ گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے۔ چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب۔ اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں
کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی ہوں، استاد بھی ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو میں معراج پر بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے آمنہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زباں پر قابو ہے نہ قلب پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے کہ محمد رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمنہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے۔ آمنہ کہتی ہے کہ آپ نے تو نام نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب میں ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت تھی، حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان تھی، اسحاق والی رضا تھی، صالح والی فصاحت تھی، لوط والی حکمت تھی، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال تھا، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت تھی، یوشع والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی تھی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار تھا، یحییٰ والی عصمت تھی، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام والا زہد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، گھر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کے سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی قوت و طاقت کہاں سے مل گئی کہ تیز چل رہی ہے۔ حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ کی شان کسی شاعر نے کہا کہ محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائیں جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ برادران اسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شباب کا دور بھی عجیب ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر فرمایا۔ تجارت کی غرض سے راستے میں ایک راہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تورات کی تمام علامات پر غور کیا تو ابو طالب سے کہا کہ اس بچہ کو آگے مت لے جاؤ، یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ جو علامات میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ تمام کے تمام علامات اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ شاید کہ یہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے۔ ابو طالب وہیں سے واپس روانہ ہو گئے۔
اس سفر میں ابو طالب کو بہت نفع ہوا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اخلاقاً و کرداراً خوبصورت تھے، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن صفاتی اور جمال و کمال ذاتی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی کا شعر یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی سیرت نگار، کوئی ادیب کیسی جرأت کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے؟ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین، ختم الرسل، آقا کل اور ہادی سبیل کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ شہدایان اسلام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ نبوت و رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، عداوت اور نفرت کو صداقت و محبت میں تبدیل کیا، شیطانیت و ظلمت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کے نتیجہ میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا یہ کمال تھا کہ آپ نے شرک قدح کو توحید قدح بنا دیا، کفر قدح کو عبادت قدح بنا دیا، راہ زن کو راہبر بنا دیا، پورے جزیرۃ العرب کو گلستان بنا دیا۔ اسلام کا پرچم چاروں سمت لہراتے ہوئے نظر آنے لگا۔ درسگاہ رسالت سے ایک مقدس گروہ نے تربیت پائی اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ انہوں نے حق کو پھیلایا اور باطل کو مٹایا۔ اسلام کے غیور مسلمانوں، جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے اور ادیبوں نے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کے موافق کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کے توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک نیک کام کرنے کی ہمت دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اس کے سنت کے مطابق، اس کے حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔